اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، جب تم آپس میں کوئی معاملہ کرو لینے دینے کا تو اس کو لکھ لیا کرو، اس لیے کہ لین دین کے معاملے میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں ہم لکھ نہیں پاتے، اور نہ لکھنے کی وجہ سے چھوٹا نہیں بہت بڑا بگاڑ آ جاتا ہے۔ تو آپ پیسے کا لین دین کا معاملہ کرو یا کسی سامان کے لین دین کا معاملہ کرو تو اس کو لکھنے کے لیے کہا ہے، اور نہ لکھنے کی وجہ سے بہت سارے بگاڑ آ جاتے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم نے سورہ بقرہ کے اخیر میں یہ پورا رکوع اتارا ہے۔ ایک تو یہ، دوسرے یہ کہ دور حاضر میں اس زمانے میں آپس میں قرض لینا دینا اور قرض لینے دینے کا معاملہ اب نہیں بلکہ پہلے سے ہی چلا آیا ہے، اور یہ آدمی کی ایسی ضرورت ہے جو آدمی کرتا رہتا ہے، چاہے جائے کہ وہ قرض حسانہ لے یا قرض سیئہ لے۔ قرض حسانہ کیا ہے اور قرض سیئہ کیا ہے؟ قرض حسانہ تو دینے والے آج بہت کم ہیں، بہت کم کیا الا ماشاءاللہ ہزاروں میں یا لاکھوں میں کوئی ایک ملے گا، اور قرض سیئہ کے لوگوں کے کاروبار ہیں باضابطہ۔ پہلے تو آپ یہ سمجھو قرض حسانہ کیا ہے۔ قرض حسانہ ہے کسی کو قرض دینا، چاہے 10 روپے ہوں یا 10 لاکھ یا 10 کروڑ، آپ استعمال کرو، 1 مہینہ 2 مہینے 1 سال، وقت پر پیسے کو جو کا تو لوٹا دینا، یہ قرض حسانہ ہے۔ قرض سیئہ پیسہ لینا، کتنی ہی رقم ہو، تھوڑی ہو یا زیادہ، 1000 یا لاکھ یا 2 لاکھ یا کروڑ، اس پر کرایہ لینا جس کو ہم سود کہتے ہیں، اس کو قرض سیئہ کہتے ہیں۔ یہ گناہ عظیم، گناہ کبیرہ اور حرام اور ناجائز ہے۔ اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایسا کیوں ہوا؟ قرض حسانہ بند کیوں ہوا؟ قرض سیئہ کیوں چلا؟ یہ کمی قرض لینے والوں کی ہوئی۔ لوگوں نے قرض لینا تو شروع کیا لیکن وقت پر دینا نہیں چاہا، نہ وقت پر دیا، اور اب بھی ایسے لوگ ہیں اس دور حاضر میں قرض تو لیتے ہیں لیکن لینے کے بعد دینے کی نیت نہیں ہوتی، دینا نہیں چاہتے، ان کی نیتوں میں فساد ہوتا ہے، پہلے سے نیت خراب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی اسباب پیدا کرتے ہیں۔ جب قرض آدمی لے ضرورت کے تحت دینے کی نیت ہو، اللہ تعالیٰ دلانے کے اسباب بھی پیدا کرا دیتا ہے۔ تو قرض حسانہ کا سسٹم تو تقریباً ختم سا ہوتا جا رہا ہے۔ مل جائیں گے آپ کو چند اکا دکا آدمی، اور قرض سیئہ کا باضابطہ کاروبار ہے۔ قرض آدمی نہ لے، مانگ کر کھا لے، یہ صحیح ہے، اور اگر لے تو خوب سوچ سمجھ کر قرض دینے کی طاقت ہو، اس کے پاس کچھ وسائل بھی ہوں، تب قرض لینا چاہیے۔ اس لیے کہ آپ غور کیجیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے نمونہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے سامنے جب کوئی جنازہ آتا تھا، آپ یہ بالکل نہیں پوچھتے تھے اس نے نمازیں کتنی پڑھی کتنی چھوڑی، کبھی نہیں پوچھا آپ نے۔ یہ نہیں پوچھتے تھے اس نے روزے رکھے کہ نہیں رکھے، یہ معلوم نہیں کرتے تھے اس نے حج کیا کہ نہیں کیا، یہ معلوم نہیں کرتے تھے مسجدیں کتنی بنوائی، عمرے کتنے کیے، اور تہجد کتنی پڑھی، اوابین کا اہتمام کیا کہ نہیں کیا، صدقہ و خیرات کیا کہ نہیں کیا، یہ ضرور معلوم کرتے تھے اس پر کسی کا قرض ہے کہ نہیں ہے۔ اگر کوئی یوں کہہ دیتے تھا کہ ہاں اس پر فلاں کا قرض ہے تو آپ نماز نہیں پڑھاتے تھے۔ غور کرنے کی بات ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایک منافق کی نماز پڑھا دی، آپ کے پاس فوراً وحی آ گئی، آپ کسی منافق مشرک کی نماز نہیں پڑھائیں گے۔ کیوں؟ جس کی نبی علیہ السلام نماز جنازہ پڑھا دیں اس کی مغفرت میں شک کرنا بھی بے ادبی ہے۔ جس کی نماز جنازہ دونوں جہان کے سردار پڑھا دیں اس کی مغفرت میں شک کرنا بھی بے ادبی ہے۔ اس کی تو مغفرت طے ہے، وہ تو خوش نصیب آدمی ہے جس کی نماز جنازہ نبی علیہ السلام پڑھا دے۔
تو آپ کبھی نہیں پوچھتے تھے نماز پڑھی نہیں پڑھی، روزے رکھے نہیں رکھے، قرآن پڑھا نہیں پڑھا، حدیث پڑھی نہیں پڑھی، صدقہ و خیرات کیا نہیں کیا، یہ ضرور پوچھتے تھے اس پر کسی کا قرض ہے کہ نہیں ہے۔ اگر قرض ہوتا تھا تو آپ نماز پڑھانے سے منع کر دیتے تھے، نماز نہیں پڑھاتے تھے۔ غور کیجئے، ایک قرض کی وجہ سے آپ نماز پڑھانے سے منع کر دیں اور اس کی مغفرت رک جائے۔ نبی علیہ السلام کے دربار میں ایک جنازہ آیا، آپ علیہ السلام نے معلوم کیا اس پر کسی کا قرض ہے، کسی نے کہا میرا قرض ہے، آپ نے نماز پڑھانے سے منع کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور کہا یا رسول اللہ میں اس کا قرض ادا کرنے کے لیے تیار ہوں، میں قرض ادا کروں گا، آپ نماز جنازہ پڑھا دیجیے۔ آپ علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھائی اور حضرت علی کے لیے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ تمہاری گردن کو جہنم سے ایسے ہی آزاد کرے جیسے تم نے اپنے بھائی کی گردن کو جہنم سے آزاد کرا دیا۔ معلوم ہوا آدمی دنیا سے چلا جائے اور اس کے سر پر قرض ہو تو گویا کہ اس کے لیے جہنم کا راستہ کھل چکا ہے۔ بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک بہت بڑا گناہ یہ بھی ہے جس پر اللہ تعالیٰ میدان قیامت میں ناراض ہوں گے، غصہ ہوں گے، ملاقات نہیں کریں گے، اس کو دیدار نہیں ہوگا۔ جو آدمی دنیا سے چلا جائے اس پر کسی کا قرض ہو، کتنی اہم بات ہے۔ نبی علیہ السلام کے دربار میں 3 جنازے آئے، آپ نے کہا اس پر کسی کا قرض ہے، لوگوں نے کہا کوئی قرض نہیں ہے، آپ نے جنازے کی نماز پڑھا دی۔ دوسرا جنازہ پیش کیا گیا، آپ نے معلوم کیا اس پر کسی کا قرض ہے، کہ ہاں قرض ہے، اس کے پاس کچھ رقم باقی ہے جو اس نے چھوڑی ہو، کہ 3 دینار ہے، کہ قرض ادا کر دو، ذمہ داری دے دی، نماز جنازہ پڑھا دی۔ تیسرا جنازہ آپ نے معلوم کہ اس پر کسی کا قرض ہے، کہ ہاں قرض ہے، اس کے پاس کچھ بچا ہوا کہ نہیں بچا ہوا ہے، کہ نماز جنازہ آپ ہی پڑھو۔ حضرت ابو درداء آگے بڑھے اور کہا یا رسول اللہ میں ذمہ داری لیتا ہوں، اس پر جو قرض ہے میں ادا کروں گا۔ تب آپ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ تو جس کی نماز جنازہ نبی علیہ السلام پڑھا دیں اس کی مغفرت میں کوئی شک نہیں ہے، اور جس کی نماز جنازہ سے رک جائیں تو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ مغفرت نہ ہو، لیکن اس کے لیے خطرے کی بات ضرور پیدا ہو چکی ہے۔ اگر کسی کے باپ کا، ماں کا، دادی کا، دادا کا، بھائی کا انتقال ہو رہا ہے تو ہماری ذمہ داری بنتے ہے اس کے وارثین کی کہ معلوم کر کر کے پوچھ کے قرضے کو ادا کریں۔ مرنے کے بعد دیگ اتارنے کا اہتمام تو بہت ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ لاکھ مسجدیں بنوا دو، مدرسے بنوا دو، اور اس کے علاوہ صدقہ و خیرات کر دو، غریبوں کی مدد کر دو، کسی کو حج عمرہ بھی کرا دو، اور اس پر خود قرض ہے، اسے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ ایک آدمی کا نبی علیہ السلام کے دور میں انتقال ہوا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ جنازہ جب پیش کیا گیا، نبی علیہ السلام نے معلوم کیا اس پر کسی کا قرض ہے، کہ جی ہاں قرض ہے۔ کیا چھوڑا ہے؟ 3 دینار چھوڑے ہیں۔ صحابہ نے بتایا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کہ چھوٹے بچوں کی فکر بعد میں کی جائے گی، پہلے قرض ادا کیا جائے گا۔ غور کرنے کی بات ہے، چھوٹے بچوں کی فکر بعد میں ہوگی، پہلے جو اس پر قرض ہے کسی کا وہ ادا کیا جائے گا۔ قرض کے معاملے میں اتنے محتاط تھے صحابہ بھی، نبی علیہ السلام بھی، امت کو تعلیم دی۔ آخری وقت میں تو آپ علیہ السلام نے اعلان کر دیا تھا جس پر کسی کا قرضہ ہے اور ان کے پاس مال و دولت بھی ہے، میں ان کا قرض ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ نبی علیہ السلام کے دربار میں ایک یہودی آئے اور اپنا مقدمہ پیش کیا کہ ان پر میرا قرضہ ہے، میرا قرض دلواؤ۔ 4 درہم تھے یا دینار۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں کہاں سے ادا کروں؟ آپ نے سخت کے ساتھ کیا قرض ادا کرو؟ انہوں نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تیسری بار پھر کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ آپ نے کہا قرض ادا کرو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں خیبر چلا جاؤں، کچھ کام کروں گا، محنت مزدوری کروں گا، لا کے دوں گا۔ نہیں، قرض ادا کرو۔ معلوم ہوا آپ ناراضگی کی طرف جا رہے تھے۔ وہ صحابی اٹھے، بازار میں گئے، سر کی چادر یہاں باندھی، جو چادر یہاں تھی وہ کچھ بھاری تھی، بازار میں اعلان کیا ہے کوئی جو اس کو 4 درہم میں خریدے۔ کسی نے خرید لا کر دے دی۔ اتنا اہتمام تھا۔
قرض ادا کرنے اور کرانے کا۔ دور حاضر میں آپ تھوڑا سا غور کیجیے، اللہ حفاظت فرمائے۔ پہلے تو جب قرض آدمی لیتا ہے نیت اچھی ہی نہیں ہوتی، اگر نیت اچھی ہو تو اللہ انتظام بھی کرا دیتا ہے، اور ایسے آپ کو ایک نہیں بے شمار واقعات ملیں گے، قرض لے لیا اور دینے کو تیار نہیں ہے، وہ دھنا سیٹ بن کے بیٹھا ہے، زیادہ وہ دھمکیاں دیتا ہے مارنے کے اور ڈرانے کے، اس پر کیس چلانے کی۔ چلو آج تمہاری دھمکی چل جائے گی، کل خدا کے ہاں آپ کا کوئی پرسان حال نہ ہوگا۔ اس معاملے میں اتنی کوتاہی بڑھتی جا رہی ہے، قرض لینا اور لے کر نہ دینا، اتنی کوتاہی بڑھتی جا رہی ہے کہ معاشرہ خرابی کی طرف جا رہا ہے۔ کیا خرابی؟ قرض حسنہ دینے والے ہیں ہی نہیں۔ اگر کسی کو شادی کرنا ہو تو میرج لون کرا رہا ہے وہ، مکان بنانا ہو تو ہوم لون کرا رہا ہے وہ، پڑھائی کرانی تو ایجوکیشن لون کرا رہا ہے وہ۔ یہ قرض سیئہ ہے جس کی اجازت نہیں ہے، اور بلا وجہ بلا ضرورت سود لینا دینا بالکل جائز نہیں۔ ضرورت صرف وہ جس میں آدمی کی جان پہ بیت جائے۔ یہ ایسا کیوں ہوا؟ قرض حسنہ بند اسی لیے ہوا کہ لوگوں نے لے لے کر نہ دینے کا کام شروع کر دیا، یا لے کر وقت پر نہ دینے کا کام شروع کیا اور ان کو پریشان کرنا شروع کر دیا، تب یہ چیز پیدا ہوئی۔ اس لیے قرض حسنہ دینے والے نہیں رہے اور قرض حسنہ لوگوں نے اپنا لیا۔ شادی ہے گھر میں، سونا چاندی رکھا ہوا ہے، بیچنا نہیں چاہ رہا وہ، اس کو بینک میں جا کر گروی رکھے گا اور وہاں سے قرض لائے گا، حلال کمائی خون پسینے کی وہ وہاں جمع کرے گا، لیکن اس کو بیچے گا نہیں وہ۔ جس اللہ نے آج 20 تولے سونا دیا، کل 20 تولے 40 دینے پر قادر ہے وہ، لیکن مزاج ایسا بنا لیا مال کی محبت میں کہ سودی کاروبار اتنا بڑھا لیا بہت زیادہ ہے۔ اور اللہ حفاظت فرمائے، غیروں کی اسکیمیں، یہود و نصارہ کی اسکیمیں، اور آپ کے ہندوستان کے اندر RSS کی اسکیمیں، بجرنگ دل کی اسکیمیں ایسے چلی ہوئی ہیں، انہوں نے باقاعدہ اپنی ٹیم اتاری ہے میدان میں۔ مرد حضرات کام پہ جاتے ہیں، گھروں میں دروازے پر دستک دیتے ہیں، عورتوں کو قرضہ دیتے ہیں وہ، اور عورتوں سے قرض ادا نہیں ہو پاتا، ان کو فون پر پریشان کیا جاتا ہے اور ان کو کہیں بھی بلا کر استعمال کیا جاتا ہے۔ ایسا چل رہا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چل پائے گا، بلیک میل کیا جاتا ہے، اور پھر خودکشی کے واقعات تک پیش آتے ہیں، مرنے مارنے کے واقعات پیش آتے ہیں۔ یہ ساری کوتاہی اس وجہ سے ہوئی کہ ہم نے قرض لے کر نہ دینے کا سسٹم بنا لیا۔ غور کیجیے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھانے سے منع کر دیا، اور یہ بھی حقیقت ہے جب آدمی دینے کی نیت رکھتا ہے تو انشاءاللہ انتظام بھی ہو ہی جاتا ہے۔ اور نہ دینے سے کتنے بگاڑ، بڑی بڑی گہری رشتہ داری، اچھی دوستیاں اٹھ بیٹھ ختم ہو جاتے ہیں محض قرض کی وجہ سے، اور محض اس وجہ سے کہ لینا دینا تو شروع کیا لیکن لکھا نہیں۔ یہ آیت بھی میں نے پڑھی تھی ابھی کہ لین دین کا معاملہ لکھ کے کرو، 1 سال ہو جائے 2 سال ہو جائے تو آپ اس کو پیش کر دو، پھر فساد اور جھگڑا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ جب آپ نہیں لکھیں گے تو جھگڑے کا اندیشہ نہیں، جھگڑا یقینی ہے۔ بنی اسرائیل کے دور میں ایک صاحب کو بڑے نیک آدمی تھے، قرضے کی ضرورت پڑی، انہیں معلوم ہوا اس سمندر کو پار کرنے کے بعد فلاں بستی میں فلاں صاحب رہتے ہیں اور وہ قرض دے دیتے ہیں، قرض حسنہ۔ کشتی میں سفر کر کے گئے، ان کو اپنی ضرورت بتائی، مجھے 1000 دینار چاہیے۔ یہ سچا واقعہ ہے، کتاب میں کئی جگہ لکھا، حدیث کی کتاب میں بھی ہے یہ واقعہ۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس گواہ ہے؟ انہوں نے کہا کفا باللہ شہیدہ، میرے پاس کوئی گواہ نہیں، اللہ میرے پاس گواہ ہے۔ اس نے کہا کوئی تمہارے پاس وکیل ہے ذمہ دار جو آپ نہ ہو تو قرض ادا کریں؟ انہوں نے کہا کفا باللہ وکیلا، میرا وکیل اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ بھی دیندار آدمی، یہ بھی دیندار آدمی، جب اتنی بات ہے تو جاؤ یہ قرض لے جاؤ۔ ایک وقت متعین طے ہو گیا، ایک مدت طے ہو گئی، قرض لے کر آ گئے، ضرورت پوری ہو گئی، وقت آ گیا قرض لوٹانے کا، انتظام کیا پیسوں کا اور لے کر چل دیے۔
جب دریا کے قریب پہنچے تو وہاں کشتی نہیں ملی، کوئی سواری ایسی نہیں ملی جس سے پار کر کے جائیں۔ ادھر سے وہ بھی چل دیے تھے۔ اب یہ پریشان، مجھے تو قرض واپس کرنا ہے۔ ان کو وہاں ایک لکڑی ملی بڑی پڑی ہوئی، لکڑی اٹھائی، ایک پرچی لکھی، پیسوں کو اس میں رکھا سیف کر کے اور اس میں ڈال دیا، اور اللہ سے دعا کی، اللہ میں نے آپ کو وکیل اور کفیل بنایا تھا، یہ قرضہ پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے، دریا میں ڈال دیا۔ جب آدمی کی نیت اچھی ہو اللہ تعالیٰ دریا کو مسخر کر دیتے ہیں۔ دریا کی روانی ایسی ہوئی کہ وہ لکڑی وہاں تک پہنچی۔ ادھر وہ بھی آئے تھے قرض لینے کے لیے، سواری نہیں ملی، کچھ دیر انتظار کے بعد چلنے لگے، دیکھا کہ لکڑی آ رہی ہے، سوچا چلو اس کو گھر لے جائیں گے، کاٹ پیٹ کے جلا لیں گے، ایندھن کے کام آ جائے گی۔ جب اس کو چیرا اور کاٹا، اس میں وہ پیسے اور پرچی لکھی ملی، قرض دے دیا۔ 4 مہینے بعد انتظام اور پیسوں کا کیا، اور پھر لے کر کے پیسے پہنچے، بھئی آپ کا قرض تھا اور وہ پہنچ نہیں پایا، اس طرح میں لیٹ ہو گیا تھا۔ اس نے کہا کہ قرض تو پہنچ چکا۔ یہ ہے اللہ کا نظام، جب آدمی کی نیت اچھی ہو تو اللہ تعالیٰ انتظام فرما دیتے ہیں۔ اس لیے اس وقت اس دور میں سب سے بڑی بیماری یہ پیدا ہو گئی ہے، اور اب لوگ جھوٹ بول دیتے ہیں۔ سامنے والے کا مریض مر رہا ہے، بیمار پڑا ہے، حالات سے گزر رہا ہے، اس کے پاس پیسے ہیں، دینے کو تیار نہیں، کیوں؟ اسے پتہ دے گا نہیں، اس کے پیچھے کہاں تک پھروں گا میں، کب تک اس کے چکر کاٹوں گا۔ یہ ماحول اتنا خراب کر دیا ہم نے، پھر یہ کیا کرے گا؟ سود پہ پیسے لائے گا، بیاج پہ پیسے لائے گا، جو جائز نہیں اور حرام ہے۔ تو یہ نیتیں آپ اچھی بناؤ، اس سے معاشرے کے اندر خرابی پیدا ہوتی ہے۔ اگر ایک وقت متعین طے ہے تو طے ہے، کسی وجہ سے بالفرض والمحال انتظام نہیں ہو پایا تو آپ اس سے جا کے کہہ دو، اور فون اٹھانا بند کر دیا، جھوٹ بولنا شروع کر دیا، اس سے پہلے کہنا شروع کر دیا یہ بیماری، یہ دکھ، مکان گر گیا، یہ ہو گیا، یہ ہے۔ اس لیے معاشرے کے اندر خرابی پیدا ہوتی ہے۔ تو ایک تو یہ نیت ہونی چاہیے، ہم جب بھی کوئی معاملہ کریں، خواہ رشتہ داری ہو، کتنی گہری دوستی ہو، معاملے کو لکھ لیں، پیسے کا لین دین ہو، کاروباری معاملہ ہو، پارٹنرشپ ہو، انشاءاللہ کبھی بگاڑ نہیں آئے گا۔ دوسری چیز، کسی سے کوئی قرض لیا ہے، جو وعدہ ہے اس پر لوٹانے کی جب آپ پوری نیت کریں گے اللہ انتظام ضرور فرما دیں گے۔ نہیں ہو پایا، فون اٹھانا بند مت کرو، چہرہ مت چھپاؤ، اس سے کہو ابھی انتظام نہیں ہو پایا ہے، اور مہلت لے لو، مل جائے گی۔ لیکن یہ کیا دینے کی نیت ہی نہیں ہے، اور ہونے کے باوجود نہیں دیتے ہیں، تو ان کا نظام اللہ کے ہاں کیا ہوگا؟ سب سے جو پریشانی اللہ کے دربار میں آئے گی، اللہ کی ناراضگی، اللہ کا غصہ، اور جہنم میں ان کو جانا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو جس پر کسی کا قرض ہو اس کو لوٹانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی کے گھر میں کسی کا انتقال ہو، اس کے مرنے کے بعد جو پیسہ خرچ کیا جاتا دیگوں میں اور یہ اور وہ اس سے کہیں زیادہ اہم کیا ہے؟ اس کا قرض ادا کر دینا۔ ایک بات اور سنا دوں، حضرت یحییٰ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اب سے ہزاروں سال پہلے کی بات ہے، بہت بڑے بزرگ اللہ والے تھے، بڑی بڑی حدیث کی کتابیں پڑھاتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے اعلان کیا اپنے بچوں میں، 1.5 مہینے کے لیے چھٹی پہ جا رہا ہوں۔ بچوں نے معلوم کیا کیوں؟ 1.5 مہینے کا بہت لمبا ہوتا، کہ افریقہ کے فلاں جگہ فلاں شہر میں ایک ہندو کا مجھ پر اتنی رقم ہے، کوئی 1 درہم 1 دینار زیادہ رقم نہیں تھی، اور مجھے وہ لوٹانی ہے۔ اس وقت میں ایسے ہوائی جہاز اور ٹرینیں تو نہیں تھی، پیدل سفر کیا ہوگا، زیادہ زیادہ کوئی اونٹ کی سواری ہوگی، جانے کا خرچہ بھی ہوگا۔ اتنا لمبا سفر کر کے اندلس سے وہاں پہنچے تھے، اسپین سے، حضرت یحییٰ اندلسی۔ تو جب دل میں فکر پیدا ہوتی ہے اللہ انتظام کرا دیتا ہے، اور آخرت کے راستے اللہ ہموار کر دے گا، دنیا کا بھی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مل کے توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔